ناظرین کرام، تاریخ کہتی ہے کہ وقت کبھی کسی پر ایک سا نہیں رہتا، کبھی وہ تخت پر بٹھاتا ہے اور کبھی فرش پر گرا دیتا ہے۔ کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے جنہوں نے دنیا بدلی، مگر وقت نے ان کے نام، ان کے قصے مٹی میں دبا دیے۔ آج ہم انہی گمشدہ بادشاہوں کی بات کریں گے جنہیں تاریخ نے بھلا دیا، مگر ان کی کہانیاں آج بھی سرگوشیاں کرتی ہیں۔ یہ ہیں ہندوستان کے گمشدہ بادشاہ۔ پہلے نمبر پہ راجہ داہر، سندھ کا آخری سپاہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب کا لشکر سندھ کی سرزمین پر اتر چکا تھا۔ محمد بن قاسم کے مقابل صرف ایک بادشاہ کھڑا تھا، راجہ داہر۔ تاریخ نے اسے ظالم لکھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم، اپنی زمین اور اپنے مذہب کے لیے آخری دم تک لڑا۔ جب دشمن کی فوجیں اس کے قلعے تک پہنچ گئیں تو راجہ داہر نے ایک فیصلہ کیا۔ جنگ ہارنا قبول ہے، مگر غیرت سے جینا ضروری ہے۔ وہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس کا نیزہ زمین میں دھنس گیا اور اس کی سانسیں ختم ہو گئیں۔ مگر سندھ کی مٹی آج بھی کہتی ہے، میں نے ایک ایسا سپاہی دیکھا جو کبھی جھکا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے چندر گپت موریہ، غلام سے بادشاہ تک۔ کہا جاتا ہے کہ غلامی سے نکلنا مشکل ہے، مگر چندر گپت موریہ نے تاریخ بدل دی۔ بچپن میں وہ نرند خاندان کے محلوں کے باہر بھوکا سوتا تھا، مگر ایک روز اس کی ملاقات ہوئی چانکیہ نامی دانشور سے۔ چانکیہ نے کہا، اگر تم میں ہمت ہے تو میں تمہیں تخت دلا سکتا ہوں۔ چندر گپت نے برسوں جنگلوں میں تربیت لی، سازشیں جھیلیں، ناکامیاں دیکھیں، مگر ہارا نہیں۔ پھر ایک دن وہ دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اعلان کیا، اب غلامی کا دور ختم ہوا۔ اس کی کہانی صرف فتوحات نہیں بلکہ امید، جدوجہد اور قسمت بدلنے کی داستان ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اشوک اعظم، خون سے امن تک کا سفر۔ کالنگا کی جنگ، لاشوں سے بھرا میدان، چیخوں سے گونجتا آسمان۔ اشوک جو فتوحات کا دیوانہ بادشاہ تھا، جب اس نے اپنی ہی فوج کے زخموں اور دشمنوں کے بچوں کو روتے دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے تلوار پھینک دی اور کہا، اب میں دنیا پر نہیں اپنے نفس پر حکومت کروں گا۔ وہی اشوک جسے لوگ خون خوار سمجھتے تھے، دنیا میں امن کا پیغام لے کر نکلا۔ اس کے ستون آج بھی کھڑے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں، طاقت تلوار میں نہیں، دل کی نرمی میں ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے راجہ بھوج، علم و انصاف کا بادشاہ۔ ناظرین کرام، ہر دور میں ایک بادشاہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو صرف سلطنت نہیں بناتا بلکہ ذہنوں کو روشن کرتا ہے۔ راجہ بھوج بھی انہی میں سے ایک تھا۔ مالوا کا وہ بادشاہ جس کے دربار میں علم، عدل اور فن کے چرچے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں 9 جواہر بیٹھے رہتے تھے، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مصور۔ اگر کسی غریب پر ظلم ہوتا تو راجہ بھوج خود عدالت میں آتا۔ اس نے کہا تھا، بادشاہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کا درد محسوس کرے، نہ کہ ان کے کندھوں پر بیٹھ کر حکومت کرے۔ ناظرین، آج ہم اس دور کو علم و عدل کا زمانہ کہتے ہیں، مگر افسوس، راجہ بھوج کا نام آج صرف پرانی کتابوں میں رہ گیا۔ مگر جو انصاف لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے، اسے کوئی تاریخ مٹا نہیں سکتی۔ پانچویں نمبر پہ راجہ پوروشترام، سکندر اعظم کا مقابل۔ اور اب آتے ہیں اس بادشاہ کی طرف جس نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں غلام نہیں، راجہ ہوں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے راجہ پوروشترام کی۔ جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تو سب راجے چھپ گئے، مگر پوروشترام نے کہا، میری زمین پر کوئی غیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس نے بہادری سے جنگ لڑی اور اگرچہ وہ قید ہو گیا، مگر سکندر نے اس کی آنکھوں میں ایسا عزم دیکھا کہ اس نے اسے عزت سے رہا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے، اس دن سکندر نے کہا تھا، اگر میرے پاس ایک پوروشترام ہوتا تو میں ساری دنیا جیت لیتا۔ ناظرین، یہی اصل جیت ہے، جب دشمن بھی تمہاری عزت کرے۔ چھٹے نمبر پہ ہے سمودرا گپت، نیپولین آف انڈیا۔ اب ذکر اس بادشاہ کا جسے دنیا نیپولین آف انڈیا کہتی ہے۔ سمودرا گپت گپتا خاندان کا وہ واحد حکمران
جس نے ہندوستان کو دوبارہ متحد کیا۔ اس کی فوجیں ایک کے بعد ایک ریاست فتح کرتی گئیں، مگر اس کا کمال صرف جنگ نہیں تھا، وہ ایک شاعر، موسیقار اور منتظم بھی تھا۔ اس نے اپنے سکے پر خود کو پرتھوی راج یعنی زمین کا بادشاہ لکھا۔ ناظرین، آج اس کے نام پر کوئی فلم نہیں، کوئی سیریل نہیں، مگر اس کا نام مٹ بھی گیا۔ اس کی حکمت عملی اب بھی ہندوستان کی بنیادوں میں سانس لیتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے راجہ ہری سنگھ۔ 1947 کا وہ سال جس نے برصغیر کا نقشہ بدل دیا۔ راجہ ہری سنگھ، کشمیر کا آخری مہاراجہ، جس کے ہاتھ میں ایک پورے خطے کا مستقبل تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور آخر کار ایک فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے نے صدیوں کی سیاست کو بدل دیا۔ کچھ لوگ اسے غدار کہتے ہیں، کچھ اسے دور اندیش، مگر ایک بات طے ہے، اس کے ایک دستخط نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ ناظرین، بعض اوقات بادشاہ بھی تنہا ہوتے ہیں جب تخت کے دونوں طرف طوفان ہو۔ 8ویں نمبر پہ ہے شیر شاہ سوری، تعمیر کا بادشاہ، اور آخر میں وہ بادشاہ جس نے صرف 5 سال حکومت کی، مگر اس کا نظام آج بھی قائم ہے۔ شیر شاہ سوری، ایک عام سپاہی سے اٹھ کر تخت دہلی پر بیٹھنے والا بادشاہ۔ اس نے ڈاک کا نظام بنایا، سڑکیں بنوائی، عدل قائم کیا۔ اس کی بنائی ہوئی گرینڈ ٹرنک روڈ آج بھی ہندوستان کو جوڑتی ہے۔ اور سب سے خاص بات، اس نے کہا تھا، اگر میری سلطنت میں ایک عورت زیور پہن کر سفر کرے تو اسے خوف نہ ہو۔ ناظرین، 5 سال میں ایسا نظام قائم کرنا ایک خواب سا لگتا ہے، مگر شیر شاہ سوری نے وہ خواب حقیقت میں بنایا۔ یہ تھے ہندوستان کے وہ بادشاہ جنہوں نے وقت کے پتھروں پر اپنے نقش چھوڑے، مگر تاریخ کے صفحات نے انہیں بھلا دیا۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی بادشاہ مر نہیں جاتے، وہ صرف مٹی کے نیچے سو جاتے ہیں اور انتظار میں کہ کوئی ان کا ذکر پھر سے زندہ کرے۔ اور آج شاید وہ ذکر سویرا سٹوری کے ذریعے زندہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی داستان پسند آئی ہو تو سویرا سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم تاریخ کے ان بھولے ہوئے صفحات کو ایک ایک کر کے زندہ کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی داستان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔